السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ ناظرین، ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں جہاں ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہم سے نہ تو راضی ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمیں چین سے رہنے دیتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرنا، پاکستان میں دراندازی کرنا، دہشت گردی میں سہولت کار بننا یا دہشت گردی کا سبب بننا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت ازلی دشمن ہے پاکستان کا۔ لیکن افغانستان، جس کی ہم نے ہر وقت مدد کی، ہر لمحے مدد کی، ہر موقع پر مدد کی، چاہے وہ مہاجرین کو یہاں پر پناہ دینے کی شکل میں ہو یا ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی شکل میں ہو، یا جب سوویت انویژن ہوتی ہے اس وقت پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان کی مدد کی، تمام طرح سے واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ میں جہاں پاکستان ہر موقع پر افغانستان کے کام آیا اور بڑے بھائی کا کردار ادا کیا۔ لیکن جواب میں ہمیں کیا ملا؟ جواب میں ہمیں گزشتہ رات کا حملہ ملا، جب افغان فورسز نے پاکستان کے کچھ علاقوں کو نشانہ بنایا بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا اور یہ بتا دیا کہ جناب جس طرح 10 مئی کو ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہندوستان کو، اپنے سے بڑے دشمن کو، تو ہم اگر ہمسایہ بھی ہمیں غافل سمجھ کر حملہ کرے گا تو اس کا جواب دینے کی نہ صرف بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اگر آئندہ بھی ایسی کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا دین اینڈ دیئر۔ تو اسی پر بات کرتے ہیں کیا آگے آنے والے حالات ہوں گے، اور جس طریقے سے اس جواب یا رد عمل کے بعد افغانستان کی حکومت نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی اب ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، اس کو بند کیا جائے، اس سے حاصل کیا ہونا تھا اور آگے آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوگی، اس پر بات کرتے ہیں۔ موجود ہیں ماہر افغان امور اور سینئر صحافی جناب طاہر خان صاحب۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، وزیر خارجہ افغانستان کے بھارت جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں، کشمیر کا نقشہ وہاں پہ شو کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ حملہ ہوتا ہے۔ سر، یہ ڈاٹ سارے ملائیں تو کیا بات سامنے آتی ہے اور اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حاصل کیا کرنا چاہ رہا تھا افغانستان اس حملے سے؟ بہت شکریہ۔ میری نظر میں ٹائمنگ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے، آپ نے کچھ ذکر کیا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا، لیکن میں مختصر، جب طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا اگست 2021 میں، پاکستان پہلے ملک تھا جنہوں نے اسلام آباد میں افغان سفارت خانہ طالبان کے حوالے کر دیا، اور پھر پاکستان نے اسلام آباد میں اسلامی جو سربراہی کانفرنس ہے OIC، اس کی فورن منسٹر کی کانفرنس بلائی صرف افغانستان کے ایشو پہ کہ کس طریقے سے طالبان حکومت کی مدد کرنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ پھر پاکستان نے دوسرا بھی اجلاس، جو روٹین کا اجلاس تھا وہ بھی پاکستان میں طے تھا، لیکن اس میں افغانستان ایجنڈے پہ تھا، اور جو پہلے والا اجلاس تھا فرسٹ ٹائم افغانستان کے موجودہ حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس کانفرنس میں آئے بھی تھے، ان کو موقع بھی ملا کہ آپ عالم اسلام کے یہاں لوگوں سے ملیں۔ پھر یہ ہوا تھا کہ 6 ممالک پاکستان کے جو پڑوسی ہیں افغانستان کے، ان کا گروپ بنایا، ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ کس طریقے سے افغانستان کی نئی حکومت کی مدد کی جائے۔ پھر پاکستان دنیا سے انگیج کی بات کرتا رہا، پاکستان نے $9 ارب جو امریکہ اور یورپین کنٹریز نے منجمد کیے تھے وہ بھی پاکستان کہتا رہا کہ ان کو بحال کرے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر کے پھر پاکستان میں بڑی مایوسی اس لیے زیادہ ہو گئی کہ جو پاکستان کی توقعات تھی کہ اگر وہاں جنگ ختم ہو گئی تو یہاں بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن ختم ہونے کیا کہ وہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور پاکستان نے بگڑ گیا ہے، اور پاکستان بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک موضوع ہے جو تعلقات میں خرابی کا باعث ہے۔ آپ نے انڈیا میں ذکر کیا افغان فورن منسٹر کا، وہ دیکھو وہ 2 ممالک ہیں، وہ ان کی وہ ہے مرضی ہے تعلقات جس طرح کے، لیکن پاکستان میں ایک تشویش تو ہوتی ہے نا بھارت کے رول کا افغانستان میں۔ تو لہذا ان چیزوں کو اگر طالبان کی حکومت توجہ نہیں دیتی اور پاکستان کے کنسرن کو ایڈریس نہیں کرتے، اس کو دور نہیں کرتے، تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ طاہر خان صاحب، آپ نے کہا دونوں ممالک کے ان کے آپس کے تعلقات، ان کے باہمی تعلقات ہیں، لیکن سر اجیت دوول کا وہ بیان جو ماضی میں وہ دے چکے ہیں کہ طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، اسے ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اور یہ بات آیا ہے کہ بھارت جو ایڈونچر بلکہ مس ایڈونچر خود کر چکا ہے، منہ کی کھائی ہے اس نے 10 مئی کو، تو اب یقیناً وہ افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے وہاں پر سرمایہ کاری کے نام پر، جس طریقے سے وہاں پر اڈے بنائے ہوئے ہیں، کیمپس بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو خیر خارج از امکان اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا نا بھارت کی انوالومنٹ کو۔ یہی تو افغان طالبان کو دیکھنا ہے کہ اگر اتنی اہم شخصیت بھارت کی، ہندوستان کی، اگر وہ پبلکلی ایک بات کرتا ہے تو افغانستان کی موجودہ حکومت اس میسج کو کیسے لیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھے، لیکن جو پاکستان کے، جو جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کشمیر کا اپنی بات میں، تو لہٰذا یہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے بیلنس کیسے قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کے ٹلٹ ایک سائیڈ پہ ہو
اور پاکستان میں جو توقعات اس کی بالکل بھی نہیں تھی، پھر جو رات کو ہوا. دوسری بات یہ ہے طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ جب طالبان حکومت بن گئی تو ہندوستان کا سفارت خانہ بند تھا. جو ضرورت تھی اس وقت کے سفارت خانے کھلے ہوں تاکہ حکومت کی بھی مدد ہو، اور وہاں سے اگر لوگوں نے نکلنا ہے وہ بھی. پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا تھا. ہمارے جو 4 قونصلیٹ تھے، مطلب ایک مزار شریف میں، جلال آباد میں، ہرات میں اور کندہار میں، وہ کھلے تھے. پاکستان نے کبھی بھی 2022 جولائی تک تو انڈیا کا سفارت خانہ ہی بند تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ دیکھنا پڑے گا. پھر کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آپ کی لینگویج، آپ کی مذہب، آپ کا آنا جانا، ان کو اگر آپ وہ نظر انداز کریں گے تو میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. لوگ پھر آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، ایک مسلم ملک کے ساتھ، اور پھر کشمیر میں. تو کشمیر کے مسئلے پر تو پاکستان ٹھیک ہے، آپس میں ہمارے اختلاف ہوگا، پارٹیوں کا ہوگا، تنقید ہوگی، پالیسوں پہ ہوگی، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ تو ہم سب ایک ہے نا. تو اگر اس کے بارے میں کوئی اسی طرح وہ کرتا ہے، حالانکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کے اگر انہوں نے افغانستان کی جنگ لڑی ہے یا پہلے سوویت یونین کے خلاف لوگوں نے جنگ لڑی ہے، پھر کشمیر کو کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ ٹرو، بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا. مجھے جوائن کر لیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شکریہ خالد چشتی صاحب، وقت دینے کے لیے آپ آئے. سر یہ جو گزشتہ رات ہوا ہے، مس ایڈونچر میں سے کہوں گا، مس کیلکولیشن کہوں گا افغانستان کی حکومت کی، جو پاکستان کی افواج کے بارے میں انہوں نے کی. سر ایک تو ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ، اور اس وقت جو افغان حکومت ہے اسے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ایک طرف وہ اگر بھارت کی پراکسی بن رہے ہیں تو اس سے بہتر جو پاکستان ان کی ہر لمحے ہر موقع پر مدد کرتا رہا ہے اور قریبی ہمسایہ بھی ہے، بیچ میں تو خیر پاکستان آتا ہے اور بھارت تو دوسری طرف ہے، تو ان کو یہ اب چوز کرنا ہوگا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، کیونکہ ایک طرف ایسا ملک ہے جو ہر موقع پر ان کے کام آیا ہے، اور خیر میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جو کردار رہا ہے پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے. سر یور ٹیک. بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹریڈیشنلی آپ جتنا عرصے کی ہماری کولیبریشن یا نیبرہڈ ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، ہمارا بہت ہی قریبی تعلقات رہا ہے. ان کے ظاہر شاہ جو شہنشاہ بادشاہ ہوتے تھے وہ سب سے پہلے پاکستان تشریف لائے پاکستان بننے کے بعد، بہت ہی شروع میں. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر کے آ جاتے ہیں جب طالبان نے حکومت سنبھالی تھی 2016 سے 2021 تک. ہم نے ان کو 3 ملک صرف دنیا میں تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا، وہ تھے UAE، پاکستان اور سعودی عرب. تو ہم اس وقت بھی شامل تھے کہ طالبان کی حکومت کو ہم نے تبدیل کیا. اس سے پہلے ہم نے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو جو اتنے سال پناہ دی وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر 2016 سے 21 کے بعد جب امریکہ نے ٹیک اوور کیا یا اشرف غنی کی یہاں پہ حکومت آ گئی، تو یہی طالبان، یہی افغان ریفیوجیز سب لوگ پاکستان کی طرف آ گئے، اور یہاں سے انہوں نے نہ صرف فیسلٹیز لیں بلکہ جو بھی کارروائیاں کرتے تھے، امریکہ پاکستان کو بلیم کرتا تھا کہ پاکستان کیونکہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. تو ہمیں دونوں طرف سے سمجھے گلا شکوہ ہوتا تھا کہ نہ وہ حکومت ہماری کنٹریبیوشن کو اون کرتی تھی اور نہ طالبان اکنالج کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا فاسٹ فارورڈ کریں، جب ابھی ریسنٹلی جو امریکن گورنمنٹ جب یہاں سے امریکن لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو طالبان جب حکومت آئی ہے، ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا تھا نیگوسیشن کے اندر امریکہ کے ایگزٹ کے دوران. تو تھرو آؤٹ ہم تو دوستی چاہتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف جو ایسٹرن سائڈ پر ہمارا جو بارڈر پر دشمن ہے ہندوستان، وہ اس کے مفاد میں صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم بدگمانی رہے ہمارے اور افغان بھائیوں کے درمیان، ایک بدمزگی رہے، ایک کانفرنٹریشن رہے. کیونکہ ہندوستان کو جو اپنا ایسٹرن فرنٹ ڈور جب بند ہوا شکست کے بعد مئی میں، تو انہوں نے سوچا کہ ویسٹرن ڈور ہمارا ہندوستان کھول لے. تو یہ قسم کا ویسٹرن ڈور ہی کھولا جس کے ذریعے وہ ٹیررزم کرتے ہیں، فیسلیٹیشن کرتے ہیں، میسو فنڈنگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کیونکہ افغانستان کے جو طالبان کی حکومت ہے، ایک تو وہ ظاہر ہے کو دنیا میں سوائے رشیا کے آج تک ریکگنائز نہیں کیا. چائنا نے اپنی ایک ورکنگ ایمبیسی کھولی ہے، اب انڈیا کھولنے جا رہا ہے. اس کی نظر میں اب اس کے پاس اکانومی دیکھیں کیسے اتنی اکانومی ان کی سسٹین کر رہی ہے. کیا چیز ہے ان کے پاس؟ انفراسٹرکچر ہے نہیں، انڈسٹری ہے نہیں، ایکسپورٹ کرنے کو کچھ ہے نہیں خاص، امپورٹ ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اکانومی بڑی وائبرنٹ لگتی ہے اوور آل ان کی، کیونکہ ڈالرز کہیں اور سے ہمارے ایسٹرن بارڈر سے اڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں، تو وہ فنڈنگ ہوتی رہتی ہے. تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں جتنا ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے ہمیں ریسیپریکیشن نہیں ہوئی. اور اب بروٹیلٹی کا یہ عالم آ گیا تھا کہ ہمارے سولجرز، ہمارے سینئر آفیسر شہید کرنے شروع کیے، اور آج کے نہیں تھے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم نے بہت سارے جنازے اٹھائے ہیں شہیدوں کے. اور ایک بات میں ہیومن ایلیمنٹ ضرور ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو شہید ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ میرے پاس بہت اچھے درجوں میں ہوگا، لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اپنی فیملی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے،
تو وہ ہمارے پہ قرض نہیں ہوتا کہ ہم ان کا قرض اتاریں اور اس کو کنٹینیو نہ رہنے دیں. ہم نے کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ ہم لمیٹڈ قربانیاں دیتے آئیں گے کیونکہ ہم نے شہید ہونے کا ہمیں بہت زیادہ جذبہ ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے کافر کردار تک نہیں پہنچائیں گے جو ایسے لالسنس، جو انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، انسیکیورٹی کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہندوستان کا ٹول بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ ہم قابو پائیں گے. لیکن ہمارا کیا ہوا آخری جملہ اس کے اوپر میرا یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے، یہ ہندوستان کی اسپانسرشپ کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ہمیں انگیج رکھتے ہیں یا ہمیں کمفرٹیبل رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، طاہر خان صاحب سے بھی اس پر ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم افغانستان کے کل کے مس ایڈونچر کی اور اس کے بعد پاکستان کے بھرپور جواب کی، جس کے بعد وہاں پر ایک خاموشی ہے، سناٹا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب، آپ ایکسپرٹ ہیں افغان امور کے. سر میرا سوال یہ ہے کہ چاہے حامد کارزائی کی حکومت ہو، چاہے اشرف غنی کی حکومت ہو، پاکستان سے ہمیشہ شکوے شکایتیں ہی رہی ہیں. جو بھی گورنمنٹ یہاں پر آئی ہو اور اب طالبان کی حکومت بھی، جھکاؤ ہمیشہ بھارت کی طرف رہا ہے. سر کیا وجہ ہے؟ ڈائریکٹ مطلب اگر ہمسائے وہ ہمارے ہیں اور یہاں پر ان کی ایک نسلیں جو ہیں، ایک نسل نہیں 2-3 نسلیں یہاں پر آباد ہیں. کاروبار جتنے بھی پاکستان میں کپڑے کی اگر میں بات کروں یا دیگر بڑے بڑے کاروباروں کی بات کروں تو اس پر اجارہ داری ہے ان افغانیوں کی. ہمارے بھائی ہیں وہ ظاہر ہے، لیکن پاکستان سے ہمیشہ شکوہ رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم دیگر ممالک کے تعلقات پہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور پاکستان کرتا ہے کہ اگر دو ممالک کا جو تعلقات ہوں، ان کی جو ریلیشن شپ کی نوعیت ہو وہ پاکستان کے خلاف ہو، تو پھر پاکستان ضرور اس کے بارے میں کنسرن ہوگا. اور یہی ہے جو پاکستان کی کنسرن ہے. وہاں پہ ان کے تعلقات میرے پاکستان کو اس لیے گلا شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیلنس نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا ہندوستان کے ساتھ جب تعلق میں، پھر پڑوس میں 2600 کلومیٹر ہماری ان کے ساتھ بارڈر ہے، اور جتنا آنا جانا یہاں پہ لوگوں کا، اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کروں تقریباً 20 لاکھ افغان یہاں پہ ہیں اور 1000 لوگوں کو تقریباً ڈیلی ویزے جاری ہوتے. اور پھر آپ آئے نا، ہم خوش ہیں کہ افغان یہاں پہ آئے، یہاں پڑھے بھی، یہاں تجارت بھی کرے، یہاں پہ علاج کے لیے بھی آئے اور آپ آتے بھی ہیں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن بات ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں، کافی سارے ہم نے بیان بھی کیے، آپ نے بھی بیان کیے، جنرل صاحب نے بھی بیان کیے، تو اور پھر یہ جو سب سے بڑا مشکل پیدا ہوا ہے، یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز بڑے ہیں، ہماری شہادتیں روزانہ 10-12 وہ اس کے روٹین بن گیا ہے. اور پھر پاکستان کا یہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین، جس طرح آپ نے ذکر کیا پرانی حکومتوں کا، تو اس میں بھی پاکستان کا یہی کنسرن تھا کہ وہ استعمال ہو رہی ہے. اور اب جو پاکستان کا بالکل آج بھی ISPR کا جو بیان اس حوالے سے آیا ہے اس میں بھی ذکر ہے. تو اگر یہ والی جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے، آنا جانا ہے، مذہب ہمارا ایک ہے، کلچر ہمارا ایک ہے، زبان بھی کافی ساری یہاں پہ جو پشتون ہے وہاں بھی پشتون آباد ہے، تو ان حالات میں اگر معاملات یہ ہوتے ہیں تو پھر تو پاکستان کی جو حساسیت ہے وہ تو پھر جنون ہے، تو وہ اپنا لینا دینا وہ کرے. لیکن اگر وزیر خارجہ یہ کل جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ پاکستان کا موقف آیا ہے، اب کشمیر کا ہم نے ذکر کیا نا کہ اگر وہاں پہ افغان وزیر خارجہ جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہی جو انڈیا کا کشمیر کے حوالے سے موقف ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. افغان طالبان نے جنگ لڑی ہے غیر ملکیوں کے خلاف، تو اور اسلام کے نام پہ لڑی ہے، تو پھر کشمیر جو ہے، کشمیر میں جو لوگ اگر اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اس پہ اگر ایک اسلامی جماعت، اسلامی تحریک نہیں بولے گی تو پھر ان کے اس پرانے والی سوچ پہ ضرور لوگ سوالات اٹھائیں گے کہ آپ نے تو کل اسلام کے نام پہ وہاں ان کے خلاف کیوں، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر غیر ملکی آئے تھے اور ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے. اور وہاں پر پھر اگر آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ وہ سوچ اپناتے ہیں جو کہ انڈیا کا ہے، تو پھر پاکستان کی تو ایک ریئیکشن تو پھر تو فطری ہے نا، فطری ہے وہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا طاہر خان صاحب، اگر جس طرح سے دعویٰ کیا جاتا ہے افغانستان میں موجود حکومت کی جانب سے یا جو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کو یا افغانی حکومت کو، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی فاتح نہیں آیا، یعنی کوئی فتح نہیں کر سکا ان کو. لیکن سر فرق یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر اٹیک کیے گئے ہیں باہر سے آئے ہیں حملہ آور، کسی بارڈر پر کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے افغان کسی بھی گورنمنٹ کی جانب سے، افغانیوں کی جانب سے.
اب سچویشن ڈفرینٹ ہے. کیا انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو اور پاکستان افواج کو؟ سر ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے یہ جو کارروائی کل کی ہے انہوں نے اور اس کا جواب دیا پاک افواج نے، جواب تو ان کو بالکل مل گیا، لیکن خطرہ بہرحال یہ ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ جو سین آوازیں ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ دہشت گردی کی ایک لہر آ سکتی ہے، کیونکہ رات بھی اندھیرے میں حملہ کیا گیا اور وار ان کی جانب سے ہمیشہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، چھپ کر وار کیا جاتا ہے. دہشت گردی کی وہ جو ماضی قریب میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو سر یہ خدشہ بہرحال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آ سکتی ہے کہ سلیپر سیلز تو یہاں پر بہرحال موجود ہیں. پاکستان کے پاس ایک دلیل ہے اور وہ دلیل میری نظر میں ایک لحاظ سے آپ بھی اس سے اتفاق کر لیں گے کہ پاکستان جو سٹرائک ہوئے ہیں وہ کہ آفیشیلی کنفرم پاکستان نے بالکل بھی نہیں کیا. دوسری بات ہے پاکستان کی دلیل یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے دشمن کو سٹرائک کیا ہے کہ جو پاکستان کی نظر میں وہاں موجود ہے، لیکن اس کا رسپانس جس طریقے سے آیا ہے تو ضرور یہاں پر ایک وہ تو ہوگا کہ آپ نے تو پاکستانی فورسز کو ٹارگٹ کیا، اور پھر آئی ایس پی آر کے بیان میں جو بیان آیا ہے کہ شہید ہوئے ہیں فوجی تقریباً 20 کے لگ بھگ، تو لہٰذا یہی پھر دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ امریکہ وہاں سے آ کر کے انہوں نے اگر ایمن الظواہری کو وہاں سٹرائک کیا تو امریکہ کا یہی سوچ ہوگا کہ ان کا دشمن وہاں پر موجود ہے. حالانکہ ہم اور امریکہ مطلب ہے کہ ہم مختلف ہیں. میرے خیال میں یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہمارے پالیسیز کو کیا باوجود اس کے کہ یہاں پر تحفظات ہے کہ ہم بات کر رہے 4 سال سے وہ نتیجہ نہیں دے رہے، بلکہ میری معلومات یہ بھی ہے آپ کے ساتھ شریک بھی کروں کہ آج پاکستان کے وقت نے جانا تھا آج، لیکن وہاں سے مثبت جواب نہیں آیا تو وہ دورہ نہیں ہو سکا. اگر ایک وقت آپ بیچتے ہیں تو وہ آپ کیا میسج کر رہے ہیں؟ آپ یہی میسج دے رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈپلومیسی کرنی ہے، میں نے ڈائیلاگ کرنی ہے، اور ایچ پی آر کے بیان ہے، فوج کا بیان ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں ایک پیراگراف ہے کہ پاکستان ڈپلومیسی اور پاکستان سفارتکاری اس کا وہ آپشن بھی استعمال کرتے ہیں، وہ آپشن موجود ہے. تو لہذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے سر. اور ویسے بھی کی جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان سے جاتے ہیں اجناس یہاں سے جاتی ہیں، سپلائی لائن بند کر دیا جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بہرحال بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا، پروگرام میں واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور معاملہ بڑا سنگین ہے کیونکہ افغانستان کی جانب سے گزشتہ رات جو پاکستان پر بالاشتعال فائرنگ کی گئی، حملہ کیا گیا، اگرچہ اس کا بھرپور جواب دیا گیا، 20 چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے ہماری افواج نے، اور پاکستان کے جوابی حملے کے بعد یا جوابی کارروائی کے بعد، رد عمل کے بعد وہاں پر بالکل خاموشی ہے، سناٹا ہے. لیکن اس کا اثر آگے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کس طرح پڑ سکتا ہے، یہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی. تو ابھی مجھے چونکہ سیاسی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی جاننا ہے، تو مجھے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے جناب قمر الاسلام راجہ صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے شوکت بسرا صاحب. شوکت بسرا صاحب، آپ سے میں آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں بھی اور اب بھی یہی موقف ہے کہ جی بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، اور گورنمنٹ یا ریاست یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان سے بات چیت کا ہم نے بہت سے مواقع ان کو دے دیے، لیکن اب بات چیت کا وقت شاید گزر گیا. اور سر ابھی بھی جو گزشتہ رات حملہ ہوا ہے افغانستان کی جانب سے پاکستان پر کیا گیا، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، کیا اس کے بعد بھی آپ اپنے اس موقف پر قائم ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس موقف پر قائم ہے کہ ان سے بات چیت ہو، مذاکرات ہوں؟ وہ ہماری سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں اور بارڈر پار سے کراس ٹیررزم ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مذاکرات بالکل ختم نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب بھی ہم نے دیکھنا، آپ اپنے ہمسائے اور پڑوسی تو نہیں بدل سکتے. اب یہی افغانستان کی سرزمین ہے جنہوں نے عرصہ دراز امریکہ نے یہاں پہ جنگ لڑی، کیا ہوا؟ اینڈ آف دی ڈے آپ کو مذاکرات پر آنا پڑا، ڈائیلاگ پر آنا پڑا، جنگ ختم ہوئی. اسی طرح ابھی ہماری یہ جو سو کالڈ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، یہ کریڈٹ لیتی ہے، حالانکہ جو کچھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ اسرائیل نے وہاں پر ظلم زیادتی کی، یہ تو یہاں ڈنکے بجا رہے ہیں کہ ہم نے جناب ان کے ہاں سیز فائر کرا دیا اور کمپرومائز ہو گیا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں بالکل ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. یہ وہی افغانستان ہے نا جس کے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے تعلقات، ہمارے یہ اشرف غنی کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو پاکستان دشمن حکومت تھی، اور ان کے انڈیا کے ساتھ اور را کے ساتھ بہترین تعلقات تھے. کیا وجہ تھی کہ ہمارے دور کے اندر جو 3 سال عمران خان صاحب کا دور تھا، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا،
آپ کی دہشت گردی میں مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی کم ہو گئی تھی. اس کی ریزننگ یہ تھی ہم نے ان کو انگیج کیا تھا، ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیا تھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. راجہ کمرل اسلام صاحب، ابھی بھی شوکت بسرا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کوئی حل نہیں ہے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس میں بات چیت کرنی پڑے گی لا محالہ، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں اپنے دور حکومت کا کہ اس وقت نہ تو کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ دہشت گردی کے کوئی واقعات ہوئے. کریڈٹ لے رہے ہیں اس چیز کا وہ کہ ہم چونکہ ان کو انگیج رکھے ہوئے تھے تو کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے. ذمہ دار سر آپ ہیں، یہ وہ دوسرے الفاظ میں وہ قرار دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ذمہ دار. یہ بالکل میں ان کی اس بات کو نہیں جھٹلاؤں گا، اس لیے کہ اب یہ تو کریڈٹ اگر لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جی جب غزہ میں جب حملے ہوئے تو ہماری حکومت کے بعد ہوئے. دیکھیں ہماری حکومت کے دور میں اسرائیل کو جرأت نہیں ہوئی. یہ کہنا تو اور بات ہے، یا اگر اور کوئی دنیا کے کسی خطے کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ ساری کریڈٹ لینا اور بات ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہاں کے اس وقت کے حقائق اور اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہی کریڈٹ کو کوئی دوسرا ان پہ ڈس کریڈٹ کی صورت میں انڈیلنا چاہے تو وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی جب آپ کے وقت میں ابھی نندن موچھو سمیت حملہ آور ہوا تھا پاکستان میں، موچھو سمیت پکڑ لیا گیا تھا اور پھر جو ہے خیر سگالی کے طور پر چھوڑا گیا، اور انڈین وزیر اعظم جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ ابھی اس کے بعد ضرورت نہیں ہوئی ہندوستان کو حملہ کرنے کی، ورنہ روز پاکستان کہہ رہا تھا کہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں، ایک حملے کے بعد، دوسرے کے بعد، تیسرے دن کے بعد. لیکن پھر جب جواب گیا تو پھر اس کے بعد نہیں ہوا. تو اس لیے یہ بھی ایک کمبینیشن ہوتا ہے، مذاکرات بھی اس کے بعد ہوتے ہیں. اور یہ جو بسرا صاحب فرما رہے ہیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلی کوشش امن سے اور بات چیت سے ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریپیٹڈلی کتنے جو ہیں وہ ریکارڈ ہیں افغان حکومت سے، افغان وزیر خارجہ سے ہمارے مذاکرات، بات چیت، بار بار کی اپیلیں کہ آپ اپنی سرزمین کو، اور سرزمین استعمال ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے وہاں سے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اور کوئی واگا سے تو ٹیررسٹ آ نہیں رہے. تو اس لیے اس کا پھر جواب ظاہر ہے یہی. جو رات والا واقعہ ہوا وہ تو ان کی طرف سے گولہ باری شروع ہوئی، اور وہ شاید کراس کرانے چاہتے تھے. جب کراس کراتے ہیں اپنے ان لوگوں کو دہشت گرد تو وہ پھر فائر کا کور دیتے ہیں ان کو. تو یہ تو اس وجہ سے ہوا. اس پہ بھی کیا اپیل کرتے کابل کو کہ جناب مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں اور آپ ہم پہ فائرنگ اور گولہ باری بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ہم مرضی جو ہے وہ سونے کے ورق لگا کے آپ کو بھجوا رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں تو اسی وقت بارڈرز پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہوئی ہیں جو حقائق تھے. اب آئندہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، جواب دے دیا اور جواب دینا بنتا بھی تھا. لیکن اب کیا یہ ٹیبل پر موجود ہے یہ آپشن کہ ان سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں کہ بھائی یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسی کسی حرکت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور مسئلے کو حل کیا جائے؟ اب یہ ہے ٹیبل پر موجود یہ آپشن؟ جی بالکل موجود ہے، اور پاکستان نے اس کو اظہار بھی کیا ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی افغان آبادیوں پہ کسی اور جگہ پہ حملہ نہیں کیا، صرف ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر یا ان کے کیمپ سے ٹریننگ کے یا جہاں سے جو ان کی سینکچریز تھی کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے اور انڈین فنڈڈ تھی. اس کے علاوہ یہ تو پاکستان نے بڑی وضاحت سے کیا ہے کہ افغان عوام کے ساتھ اور وہ جو ہے وہ رشتہ تو برادر ملک کا بھی اور ہمسایہ کا بھی برقرار ہے، لیکن اب ہمسایہ تو ہندوستان بھی ہے. اب ہم اتنی اجازت تو نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے، آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ کی ہماری شہادتیں صرف دیکھ. بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا. شوکت بسرا صاحب، جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی عرصہ دراز سے ہو رہی ہے، میں یہ اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کس کے دور میں زیادہ ہوئی کس کے دور میں کم ہوئی، نشانہ تو بہرحال پاکستانی عوام ہی بن رہے ہیں نا جی، اور وہ کسی صوبے کی مخصوص بھی بات نہیں کرتا. سر اب ایک خطرہ بہرحال موجود ہے کہ اس کارروائی کے بلکہ ناکام کارروائی کے بعد جو افغانستان کی حکومت کی جانب سے کی گئی، فورسز کی جانب سے کی گئی ہے، یہاں دہشت گردی کی لہر آ سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑنے کی بجائے سر ان سے مذاکرات تو بعد میں ہوں گے نا جی، آپ لوگ پہلے اس گورنمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات کریں. جیسے بھی ہے جو بھی الزامات آپ لگاتے ہیں، بہرحال یہ حکومت ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں، وزیر اعظم جا کر اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہیں، تو آپ لوگ ان سے بھی تو بات چیت کریں نا سر. یہ آپشن تو آپ نے بند رکھا ہوا ہے. ذیشان دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رات انہوں نے دہشت گردی کی، ہماری افواج پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور اسی طرح دینا چاہیے تھا. ہمیں اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے
اور ہم تو ہمیشہ، اور ہمارا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ ملک بھی میری، فوج بھی میری، اور سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کی ملک کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی افواج پاکستان کی ہے، کیونکہ ہماری افواج پاکستان کے نوجوان شہادتیں دیتے ہیں ہمارے کل کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، اپنے بارڈرز پہ اس ڈیوٹیاں سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیے گا، میجر عدنان شہید کے گھر میں میں اور سلمان اکرم ویس صاحب فاتحہ کرنے گئے تو کیا نور تھا اس ماں کے چہرے پہ، اور اتنا اطمینان، اور ہم نے کہا واقعی یہ عظیم ماں ہے جس نے عدنان میجر شہید کو جنم دیا۔ ہم تو سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے افواج پاکستان کے جوانوں کو۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ کہا تھا کہ آپ نے جواب دے لیا، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے ہیں، ان کو انگیج کرنا ہے۔ یہ اب بار بار ہم یہی کہیں نہیں، ہم ان سے، آپ اندازہ کیجئے، اصل میں آپ نے کہا نا کہ آپ ان سے مذاکرات اپنی حکومتیں کیوں نہیں کرتی، آپ نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، چلے ان کو تو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی تو ان کا، ابھی میں قمر اسلام صاحب کو سن رہا تھا، ان کا مسئلہ یہ ہے ان بیچاروں کا عوام سے تعلق نہیں ہے، یہ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے عوام کی مشکلات کیا ہے، عوام کی ایشوز کیا۔ بھی آپ نے کہا کہ آپ کا وزیر اعظم، دیکھیں وزیر اعظم وہ ہے جو اپنی سیٹ ہار گیا اور فارم 47 کے ذریعے ان کو انسٹال کر دیا گیا۔ اب اقوام متحدہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پرویز مشرف نے بھی خطاب کیا، ضیاء الحق نے بھی خطاب کیا، شوکت عزیز نے بھی کیا، معین قریشی نے بھی کیا۔ اب سب سے پہلے پاکستان میں جب تک، اب دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی فوج نہیں لڑتی، جنگ عوام لڑتی ہے، فوج لیڈ کرتی ہے اور عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اس حکومت کے ساتھ تو ان کے گھر والے نہیں ہیں، ان کے محلے والے، اچھا میری بدقسمتی ہے نا، ان کے ساتھ تو محلے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ گھر والے نہیں ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے۔ اب آپ کے پی دیکھ لیں، سب سے زیادہ اس وقت ٹارگٹ کے پی صوبہ ہوا ہے ذیشان بھائی، جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج ہم نے قبائلی علاقے سے ایک نوجوان سہیل آفریدی کو موقع دیا، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، یہ قبائلیوں کے اتنے سگے ہیں کہ قبائلیوں کہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی ساری عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ہماری تیسری گورنمنٹ ہے، وہاں تو مسلم لیگ نون، اے این پی، پیپل، ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، ان کی سیٹ آپ، اچھا ان کے بالکل سر وجود ان کا نہیں ہے، تو اس لیے تو آپ کو زیادہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ امن و امان برقرار رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ ہمیں آن بورڈ کون لے گا، ہمیں آن بورڈ کون لے گا؟ سر اس پر بالکل بات موقع دوں گا میں۔ بسرا صاحب وقت بڑا کم ہے، دو سوال آپ کی طرف راجہ قمر الاسلام صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مشکلات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے عوام کے، یہ کہنا ہے شوکت بسرا صاحب کا۔ دوسرا یہ کہ سہیل آفریدی ایک ان کا مینڈیٹ ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ ان کو نامزد کیا گیا، وہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں بننا دینا چاہتے ان کو وزیر اعلیٰ؟ سر مختصراً بتائیے گا۔ دیکھیں دو چیزیں جو آڑے آتی ہیں، ایک تو میرے بھائی آج بڑے غصے میں، اتنے غصے میں تو شاید افغانستان کے جو وہاں پر دہشت گردوں پہ جن پہ فائر ہوئے جو بچ گئے ہیں ان کو بھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دو باتیں کر رہے ہیں، ایک بات تو کر رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ایکشن کیا کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جب ان ٹیررسٹ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز مارتی ہیں ان ریسیپروکیشن، یعنی کس طرح ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو پھر یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہضم نہیں ہو رہی مجھے تو کم از کم، یہ دو متضاد باتیں۔ صحیح ہے، ایک طرف آپ اسی دہشت گردی کے خلاف جب افواج لڑ رہی ہیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر دہشت گردی ٹرائبل ایریا سے ان کا کہیں گڑھ ہوگا، کہیں پشاور میں ہوگا، کہیں لاہور میں ہوگا، کہیں جہلم میں ہوگا، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو وہیں پہ ان کو کرب کرنے کی کوشش کریں گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ان کو اٹھا کے تو یہاں سے بارڈر سے پار لے کے جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے ان پہ حملہ کریں۔ تو اس بات پہ تھوڑی سی وضاحت۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں الزام کیا لگا پہ سابق وزیر اعلیٰ پہ، گنڈا پور صاحب پہ، الزام یہ لگا کہ یہ جناب دہشت گردی میں اور جو ٹارگٹڈ آپریشن ہے اس میں انہوں نے مخالفت نہیں کی مسلح افواج کی اور وفاقی حکومت کی۔ ذرا دیکھیں کتنا دلچسپ الزام ہے، اور اس بنا پر ہم ایک اور وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں جس سے یہ توقع کر رہے ہیں اور برملا کر رہے ہیں کہ جی وہ وفاقی حکومت کے ساتھ، یعنی اور کس چیز پہ اگر تھا بھی تو سابق وزیر اعلیٰ کا اور کس چیز پہ کوآپریشن تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے آگے سے اس کو، حالانکہ یہ بات درست ہے کہ وہ بار بار اس پہ
آپریشن سر پہ ٹھیک بھی ہے، اعتراض سر کرتے ٹھیک ہیں۔ ہے، قمر صاحب پوائنٹ آ گیا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں؟ ایک سر میں کہنا چاہتا ہوں، سر بڑا ہی مختصر جواب دیجیے گا بسرا صاحب۔ کہوں گا ذیشان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت جس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو مسلط کیا گیا، ان کو کیا پتا ہو۔ قسمتی سے وقت ختم ہو گیا ہے۔ شوکت بسرا صاحب اور راجہ صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔